السلام علیکم، یہ ہے پاک الرٹس اور میں ہوں الوینا شیخ اور میں ہوں محسن انصاری۔ چلتے ہیں پاک ہیڈ لائنز کی جانب۔ آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر کا دورہ برطانیہ، برٹش آرمی کے گیریجنز کا فیلڈ وزٹ، برطانوی فوج کے زیر استعمال بغیر عملے کے نظام سمیت AI ٹیکنالوجیز کی نمائش کا مشاہدہ کیا۔ تحریک انصاف کے 7 رکنی وفد کا چیف جسٹس یحییٰ آفریدی سے ملاقات، بانی PTI کے کیسز پر بات۔ ملاقات کے بعد میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے قومی اسمبلی میں اپوزیشن لیڈر عمر ایوب نے کہا کہ ہماری چیف جسٹس یحییٰ آفریدی سے ملاقات ہوئی۔ چیف جسٹس کو بتایا جیل مینول کی دھجیاں اڑائی جا رہی ہیں۔ عافیہ صدیقی کی رہائی اور وطن واپسی سے متعلق کیس کی سماعت، وفاقی حکومت نے رہائی کے بدلے شکیل افریدی حوالگی سے متعلق اسلام آباد ہائی کورٹ کو آگاہ کر دیا۔ IMF نے گورننس اور کرپشن کے تشخیصی جائزے کے لیے پاکستان کے اقدامات کی تعریف کرتے ہوئے کہا کہ حکومت پاکستان کی سنجیدگی اور عزم قابل تعریف ہے، تعاون کے فروغ کے لیے پر امید ہے۔ کراچی میں دوست کے ہاتھوں اغوا کے بعد قتل ہونے والے نوجوان مصطفیٰ عامر کی قبر کشائی کے بعد نمونے حاصل کر لیے گئے۔ عدالتی احکامات کے تحت ڈاکٹر سمیہ سعید کی سربراہی میں 3 رکنی میڈیکل بورڈ نے قبر کشائی کی کارروائی کی۔ لیبیا اور یونان میں مسلسل کشتی حادثوں میں متعدد پاکستانیوں کی ہلاکت کے بعد وزیر اعظم کی ہدایت پر FIA نے ایئرپورٹس پر پنجاب کے چند اضلاع کے مخصوص شہروں کے جوانوں کی پروفائلنگ شروع کر دی۔ حاضر قومی موومنٹ کے چیئرمین آفاق احمد کو ضمانت کے بعد دوبارہ گرفتار کر لیا۔ آفاق احمد کے خلاف سرجانی ٹاؤن میں نامعلوم افراد کے خلاف گاڑی جلانے کا مقدمہ درج کیا تھا۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے برکس ممالک کو ڈالر کے مقابلے میں کرنسی لانے پر بھاری ٹیرف عائد کرنے کی دھمکی دے دی۔ افغان کرکٹ ٹیم کے کپتان کا کہنا ہے کہ افغانستان میں طالبان حکومت کی جانب سے خواتین سے متعلق رویے پر دیگر ممالک کی جانب سے چیئرمینز ٹرافی کے میچوں کی بائیکاٹ کے مطالبے پر ہماری ٹیم پر کوئی اثر نہیں پڑا۔ محقق میلے سے مشہور ہونے والے بابا ابھی سنگھ نے دعویٰ کرتے ہوئے کہا کہ بھارت اس بار پاکستان کو شکست نہیں دے سکتا۔ اور نیا فون خریدنے کے شوقین افراد کے لیے خوشخبری، ایپل نے iPhone 16 سیریز کا سب سے سستا ماڈل لانچ کر دیا۔ پاک ہیڈ لائنز، مزید خبروں اور ان کی تفصیلات کے لیے دیکھتے رہیے PakAlerts.net۔